1920 کے اندر جرمنی میں ایک آئیڈیالوجی نے سر اٹھایا جس کا ماننا تھا کہ جرمن نسل دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل آریائی نسل سے ہے اور دنیا کی باقی قومیں خصوصاً یہودی بھیڑ بکریاں چرانے والے ہم سے کم تر اور کمزور ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہونے چاہیے اور اس جرمن قوم کو پورے یورپ اور اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنی چاہیے۔ اس سوچ کو نازی پارٹی کا نام دیا گیا اور ہٹلر بھی اس پارٹی کا ایک رہنما تھا، لیکن 30 جنوری 1933 کو اڈولف ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا گیا جو کہ آج کے ٹائم کے اندر وزیر اعظم جیسا ہوتا ہے۔ 2 اگست 1934 کو جرمنی کے صدر ہینڈنبرگ کا انتقال ہو گیا اور ہٹلر نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر چانسلر اور صدر دونوں عہدے ایک ساتھ ملا لیے اور اس نے خود کو جرمن قوم کا فورہر رہنما قرار دیا اور اپنی عوام کو اشتعال دیا کرتا کہ جرمن قوم پورے یورپ اور اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ صدر کے انتقال کے بعد فوجی جرنیلوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی وفاداری کا حلف جرمن ریاست یا پھر آئین کی بجائے براہ راست ہٹلر کی ذات سے کریں، لہٰذا جرمن فوج نے اس کو اپنا سپریم کمانڈر مان لیا اور اس نے آہستہ آہستہ فوج، عدلیہ، میڈیا اور ہر ادارے کو مکمل کنٹرول میں لے لیا۔ ہٹلر نے انیبلنگ ایکٹ نام کا ایک قانون بھی پاس کروایا جس کے تحت وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی بھی قانون بنا سکتا تھا۔ اس نے دوسری سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور نازی پارٹی کو اکیلی جماعت بنا دیا جو کہ حکومت بنا سکتی ہے، اور اس کے بعد اس نے یہودی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا آج بچہ بچہ اس سے واقف ہے کہ بنا کسی وجہ کے صرف نسل پرستی کی بنیاد پر ان کی نسل کشی کس بے دردی سے کی گئی، کہ کس قدر بے دردی کے ساتھ 60 لاکھ یہودیوں کو جن کے اندر عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب شامل تھے ان کی نسل کشی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ یہودی تھے جو کہ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد دربدر ہو کر پورے یورپ کے اندر آباد ہوئے تھے جن کے اندر جرمنی بھی شامل تھا۔ اس نسل کشی اور قتل عام کو تاریخ کے اندر ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے یہودی قوم آج تک نہیں بھول پائی، اور اسی ہمدردی کی بنیاد پر برطانیہ سے ان لوگوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن معاہدہ بنا کر 1948 کے اندر اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کا وجود قائم کیا۔ مارچ 1938 کے اندر جرمنی نے آسٹریا کو اپنے ساتھ ملا لیا جس کو انشلوس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1938 کے اندر میونک معاہدے کے تحت سوڈین لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ مارچ 1939 کے اندر اس نے چیکو سلواکیہ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس کے بعد 1939 کے اندر اس نے پولینڈ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اپریل 1940 کے اندر اس نے ڈنمارک اور ناروے پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد مئی کے اندر اس نے بیلجیم، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ پر بھی حملہ کر کے قبضہ حاصل کر لیا۔ جون 1940 کے اندر اس نے فرانس کو شکست دی اور اس کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا جبکہ اس کا باقی حصہ وحشی حکومت کے کنٹرول میں رہا۔ جون 1941 کے اندر آپریشن باربروسا کے تحت جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا اور اس کے مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ 1940 سے لے کر مئی 1945 تک برطانیہ کے کئی جزیرے بھی جرمنی کے کنٹرول میں رہے۔ ان ایک کے بعد ایک فتوحات کے بعد ہٹلر اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ اس نے ایک ہی وقت کے اندر مغرب کے اندر برطانیہ اور فرانس اور مشرق کے اندر سوویت یونین پر حملہ کر دیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کیونکہ رشیا بہت بڑا ملک تھا اور سردیوں کے اندر ان سے لڑنا جرمنی کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ رشیا کی انتہائی زبردست سردی اور زبردست مزاحمت نے لاکھوں جرمن فوجیوں کو ہلاک یا پھر قید میں ڈال دیا۔ 1941 کے اندر جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو اس کے بعد امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے اندر اپنے اتحادیوں کی طرف سے شمولیت اختیار کر لی۔ امریکی فوج، ٹینک، جہاز اور ہتھیاروں نے جرمن فوج کو شدید دباؤ کے اندر ڈال دیا، یہاں تک کہ جون 1944 کو اس اتحادی فوج نے فرانس کے ساحل پر حملہ کیا، اور یہ حملہ جرمنی کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد مغربی یورپ کے اندر اس کی گرفت انتہائی کمزور ہو گئی۔ اپریل 1945 کے اندر روسی فوج نے مشرق سے جبکہ امریکہ اور برطانوی فوج نے مغرب سے برلن کو گھیر لیا، اور اس کے بعد جرمن فوج پسپا ہو گئی اور ہٹلر کا قلعہ محاصرے کے اندر آ گیا۔ اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن کے اندر اپنے بنکر میں خود کر لی، اور اس نے پہلے اپنی نئی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ اور اس کے بعد خود کو مار لی۔ مئی 1945 کو جرمنی نے سرکاری طور پر ہتھیار ڈال دی اور اس کو وکٹری ان یورپ کا نام دیا گیا، اور اس طرح سے یورپ کے اندر دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، اور اس ظالم ڈکٹیٹر اور ظالم شخص کے اقتدار اور پوری دنیا پر حکومت کا خواب اس کا نسل پرستی کی بنیاد پر ختم ہو گیا۔ پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھنے والا یہ جرمنی اس جنگ کے بعد 4 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اپنے حصے کے جرمنی کو مغربی جرمنی بنا دیا جس کو ویسٹ جرمنی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد روس نے اپنے حصے کے جرمنی کو ایسٹ جرمنی کے اندر شامل کر دیا۔ 1950 سے 1960 کی دہائی کے اندر لاکھوں مشرقی جرمن لوگ جو کہ سوویت یونین کے کنٹرول میں تھے، غربت، ظلم اور سختیوں سے تنگ آ کر مغربی جرمنی یعنی جو کہ اس وقت آزاد اور خوشحال تھا اس کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے مشرقی جرمنی کا معاشی نظام اور اس کی حکومت کمزور پڑنے لگی، لہٰذا اگست 1961 کو مشرقی جرمن حکومت نے اچانک ایک دیوار بنانا شروع کی تاکہ لوگ مغرب کی طرف نہ جا سکیں۔
اور یہ دیوار تقریباً 155 کلومیٹر لمبی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں خاندان، دوست، رشتہ دار اس دیوار کے آر پار ہو کر رہ گئے، اور جو بھی لوگ اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ان کو فوری طور پر گولی مار دی جاتی۔ 1989 کے اندر مشرقی یورپ کے اندر بڑی تبدیلیاں آنے لگی اور عوامی احتجاج، معاشی مسائل اور سیاسی دباؤ کے بعد اچانک سے نومبر 1989 کے اندر مشرقی جرمنی نے اچانک سے اپنی سرحدیں کھول دی اور لوگ خوشی سے دیوار توڑنے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد برلن کی دیوار گر گئی اور جرمنی آخرکار ایک بار پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہٹلر کا زمانہ دنیا کا سب سے ظلم اور بربریت کا دور تھا، جس کے اندر صرف قوم اور نسل کی بنیاد پر بے قصور 60 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور آج بھی اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے ہٹلر کے سامنے آواز نہیں اٹھاتے، جیسے اس دور کے اندر ہٹلر کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے آواز اٹھانے کی۔ میں آپ کو کچھ ایسی سملیرٹیز بتاؤں گا جو یہ ثابت کریں گی کہ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرا رہی ہے، اور نیتن یاہو آج کے دور کا ہٹلر ہے، جس کی تمام عادتیں وہی ہیں جو کہ اس وقت ہٹلر کی تھی، کیونکہ ہٹلر کی تحریک نسل کی بنیاد پر تھی، جس کو وہ نازی کہا کرتا تھا، اور آج یہودی اس کو زائونسٹ تحریک کہتے ہیں۔ اس نے اپنی برتر نسل کی بنیاد پر پورے یورپ پر اور اس کے بعد پوری دنیا پر قبضے کا خواب دیکھا، اور نیتن یاہو آج اسے گریٹر اسرائیل کی صورت دیکھتا ہے، جس کے بعد وہ پوری دنیا پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت طاقت کے نشے کے اندر آ کر وہ اندھا ہو گیا، اور اس نے کئی جگہوں پر ایک ساتھ جنگ کا محاذ کھول دیا، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، اور آج نیتن یاہو بھی اسی غلطی کو دہرا رہا ہے۔ اور آج اس شخص کو اپنی طاقت کا اتنا نشہ ہے کہ آج اس کے گھر کے اندر اس کی یہودی قوم پوری دنیا کے سامنے احتجاج کر رہی ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پوری دنیا اس وقت چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، ایک ساتھ ہو کر اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ہٹلر پروپیگنڈا اور جھوٹ کا ماہر تھا، اپنی قوم کو جذباتی کر کے دھوکہ دیتا تھا، اور آج یہ بندہ بھی میڈیا، ورلڈ پولیٹکس فورمز اور امریکن لابی اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جھوٹ بول کر دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب لکھی جس کے اندر اس نے دنیا پر قبضے کا انتہائی گھٹیا طریقے کا پلان لکھا، اور اس بندے نے بھی اپنی خود کی کتاب لکھی اور یہی گھٹیا پلان یعنی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لکھا ہے۔ اور جس طرح سے دنیا ہٹلر کو ایک ظالم اور سفاک حکمران کے طور پر یاد رکھتی ہے، اسی طرح سے آنے والی نسلیں اس بندے کو بھی اسی طرح سے یاد رکھیں گی۔ اور یہ بندہ تو آج کے ٹائم کے اندر ہٹلر سے بھی زیادہ ظالم شخص ہے، جس نے غزہ کے مسلمانوں کی نہ صرف نسل کشی کی ہے بلکہ ان کے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں پر اتنے بم برسائے ہیں کہ ان کے جسم بھی ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں۔ میں اس کی ویڈیوز آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہمیں الاؤ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، یہ ہنسی ٹی وی کا ویڈیو تھا۔ ان کے ویڈیو کا ٹائٹل تھا دا اسٹوری آف جرمنی۔ انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھایا کہ کیسے اس سمے کا ہٹلر اور آج کے دور کا نیتن یاہو یہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس سمے پوری قوم کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور آج نیتن یاہو بھی پوری قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے، بس اپنے خواہش کو اور اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ پورے فلسطین پر راج کرے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کر فلسطین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جس کو جو اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو اسے مدد کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نہ کر پاؤ تو کم از کم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو رہی ہے یعنی دوسرے جسم کو پتہ چل رہا ہے، اگر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تو یعنی ہم اس جسم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، اور فلسطین کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ بڑے بڑے ملکوں کو خاص کر کے مدد کرنی چاہیے۔ یہ عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے، اتنے سارے اسلامک ملک ہیں، اور ایک چھوٹے سے اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کر پا رہے۔ کتنی افسوسناک کی بات ہے۔ ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں ہوتے اور فلسطین پر یہ سب حرکت ہو رہی ہوتی تو کیا ہمارے نبی خاموشی سے بیٹھے رہتے؟ نہیں نا۔ تو ہم سب کو غور کرنی چاہیے، اور ان ملکوں کو اتنا زور ڈالنا چاہیے کہ یہ ملک خود سامنے سے آ کر مدد کریں۔ تو جتنا ہو سکے اتنا فلسطین کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا کے تھرو، اور بھی جو ہے پروٹیسٹ نکالیں، ان کے سامانوں کا بائیکاٹ کریں۔ یہی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول کرے،
اور کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا یہ میرا ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ایسے ہی حق والے صحیح ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، اور اگر پسند آئے تو لائک کرنا، نہیں پسند آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہو۔ ملتے ہیں ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔